پاکستان میں زندہ رہنے کے لیے 5 اصول۔ اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کا خاندان پاکستان میں رہتا ہے تو آپ کو یہ 5 سبق اپنے دماغ کی گرہ میں باندھ لینے چاہیے۔ پہلا سبق، ہمارے ملک میں کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، بے نظیر بھٹو، یہ لوگ ملک کے طاقتور ترین لوگ ہوتے تھے، لیکن آخر میں ان کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ آپ کسی دن 5 سابق آرمی چیف کی پروفائل بھی نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو ان کی حالت پر بھی ترس آئے گا۔ آپ چیف جسٹس افراد کے ساتھ ہونے والی انہونیوں کی فہرست بھی بنا لیجئے، آپ یہ دیکھ کر بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایک چیف جسٹس انصاف کے لیے عوام کی آواز کا سہارا لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے اس ملک میں پولیس کے اعلیٰ افسروں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھی ہیں۔ میں نے ججوں کو اپنی فائلیں اٹھا کر مارے پھرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں نے ملک کے طاقتور سیاسی خاندانوں کو JIT کے سامنے پیش ہوتے اور عوام کے سامنے دہائیاں دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں نے جنرل پرویز مشرف کو ملک سے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور میں نے اس ملک کے طاقتور بیوروکریٹس کو جیلوں میں دھکے کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور میں نے مرتضیٰ بھٹو جیسے لوگوں کو اپنی بہن کے دور حکومت میں کراچی کی سڑکوں پر تڑپتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ صدر ایوب کے دور میں ملک میں 22 امیر ترین خاندان ہوتے تھے، وہ تمام بھٹو کے دور میں ختم ہو گئے۔ بینکوں اور بحری جہازوں کے مالک 10 سالوں میں کوڑیوں کے محتاج ہو گئے۔ دنیا کی سب سے بڑی کارگو کمپنی ہمارے کراچی میں ہوتی تھی، اس کے پاس 350 بحری جہاز ہوتے تھے۔ آج اس کا مالک لاہور میں ایک گمنام زندگی گزار رہا ہے، کوئی اس کا نام تک بھی نہیں جانتا۔ شریف فیملی 3 بار زیرو ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت کے 5 برسوں میں بے نظیر بھٹو کو انصاف نہیں دے سکی تھی۔ آصف زرداری کے خلاف آج بھی مقدمے چل رہے ہیں اور وہ آج بھی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ نواز شریف اقامے کی بنیاد پر نااہل ہوئے، یہ جیل میں رہے اور آج بھی لندن میں علاج کروا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ جرنل ہیں، آپ سیاستدان ہیں، جج ہیں، بزنس مین ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یا آپ عام انسان ہیں، ہمارے ملک میں کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا آپ اس کے لیے تیار رہیں۔ دوسرا سبق، اگر آپ خوشحال ہیں اور غیر معروف ہیں تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں، آپ لاکھوں لوگوں سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں انسان کے پاس پیسہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ ضرورت سے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو عذاب ہے، اور اگر یہ بہت زیادہ ہے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے اپنی پوری زندگی میں اس ملک میں کسی غریب کو بھوک سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگوں کو غربت کی وجہ سے پریشان دیکھتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے۔ ہمارے ملک میں لوگوں کو غربت نہیں مارتی، ہمیشہ امارت مارتی ہے۔ لہذا اگر آپ کے پاس
ضرورت سے 4 گنا زیادہ دولت ہے تو پھر آپ اپنے بھائی، بہنوئی، سالے، داماد یا پھر نالائق بیٹے کا شکار بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں نے آج تک رئیس لوگوں کی اولادوں کو کورٹس، تھانوں، کچہریوں اور قبرستانوں میں دیکھا ہے۔ میں نے انہیں باپ کے جنازے میں بھی لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی دولت کو خوشحالی سے اوپر نہ لے کر جائیں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ جو کماتے تھے اسے اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، ان کی تعلیم پر خرچ کر دیتے تھے، اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کا اکاؤنٹ خالی تھا۔ ان کے بچے آج اکٹھے ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی نے زندگی بھر دولت کمائی، وہ اپنے بچوں کے لیے کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے، لیکن ان کے بچے والد کے انتقال کے بعد جائیداد کے لیے لڑ پڑے اور آج تک لڑ رہے ہیں۔ سگے بہن بھائی جائیداد کے لیے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ چنانچہ آپ کوشش کریں آپ کی دولت خوشحالی سے اوپر نہ جائے، خوشحالی کی حد سے اوپر نہ جائے۔ چوتھا سبق، ڈاکٹروں، دوائیوں سے پرہیز کریں۔ میں نے ان پر اعتماد کرنے والوں کو روتے دیکھا ہے۔ ملک میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز ڈاکٹروں کی بجائے کسائی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ نا تجربہ کار اور نااہل ہوتے ہیں۔ آپ پیٹ درد کی دوا لینے جائیں، یہ آپ کا پورا پیٹ ہی کھول کے رکھ دیں گے۔ آپ انجیکشن لگواتے اور آپریشن کرواتے ہوئے 10 بار سوچا کریں۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو اوور ڈوز اور غلط انجیکشن کی وجہ سے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ آپریشن ہمیشہ تجربہ کار، سمجھدار سرجنوں سے کروائیں، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنی ہی فیس کیوں نہ دینی پڑے۔ اور آپ کو جب بھی کوئی ڈاکٹر دوائی لکھ کر دے تو آپ اس نسخے کو کسی دوسرے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ کم کھائیں، روزانہ ورزش کریں۔ یہ عادت آپ کو ڈاکٹر، ہسپتالوں اور ادویات سے دور رکھے گی، اور یوں آپ اپنی موت اپنے ہی ہاتھوں سے لکھنے سے بچ جائیں گے۔ پانچواں سبق، انسان کے لیے ایک اللہ، ایک بیوی اور ایک موبائل فون کافی ہوتا ہے۔ یقین کریں میں نے ہمیشہ زیادہ خداؤں، زیادہ بیوی اور زیادہ موبائل رکھنے والوں کو ہمیشہ پریشان ہی دیکھا ہے۔ یہ بہت جلد فوت ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جیسے معاشرے میں ایک کے بعد دوسری شادی کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ آپ اس حماقت سے جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائیں۔ سیکنڈ موبائل بھی انسان کی پریشانی میں 1000 گنا اضافہ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک اللہ، ایک بیوی، ایک موبائل، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، ورنہ پوری زندگی بری طرح برباد ہو جائے گی۔